عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه. فحش کوئی چیز کے اندر ہے نا وہ کیا کرے گا، وہ برا لوگ کے لیے لگتا ہے. گائے بن سے نا اگر سر مارے گا، پاؤں مارے گا، لوگ اپنا جان اس سے دور کرے گا. وہ انسان ہے گالیو فحش، اس سے اپنا جان بچائے گا نہیں، اس کے پاس نہ جاؤ، گالی دیتے ہیں نا، بدبخت کرے گا. انسان کے اندر اگر فحش ہے وہ انسان بدبخت انسان ہے. کوئی انسان کے اندر حیا ہے وہ خوشرو انسان ہے. زانہ، کسی آدمی کے اندر حیا ہے، ہر مسلمان سے اس سے حیا آئے گا میں کس طرح مسلمان کے لیے گالی دیا یا کس طرح کا رسوا کرے گا، وہ خوشروئی ہے. بالکل وہ انسان خوشرو انسان ہے. نبی علیہ السلام عبداللہ بن عامر سے روایت ہے قال قال رسول خیارکم احاسنکم اخلاقا. آپ لوگوں کا بہترین انسان وہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے. یہ اخلاق اچھا نہیں ہے کہ شرابی کے ساتھ شراب پیو، چرسی کے ساتھ چرس پیو، یا زناکار کے ساتھ زنا کرو. یہ منافقت ہے. نہ، احاسن اخلاقا، مہمان کا عزت کرو، مسافر کے ساتھ مدد کرو، یتیم کے ساتھ اس کا سر کے اوپر آد رکھو، بیوہ کے ساتھ مدد کرو. یہی محاسن الاخلاق ہے، یہ اچھا اخلاق ہے. وَلَمْ يَكُنِ النبی علیہ السلام فاحشا، کبھی بھی نبی علیہ السلام بیہودہ فحش بات نہ کیا، کسی کے لیے گالی نہ دیا. حتیٰ کہ ایک آدمی آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ٹک ٹک کیا نا، ایک مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام اندر بتایا بئس عشیر القوم، یہ آدمی اپنا قوم کا بہت بدبخت انسان ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بتایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجازت دیا آئو. کبھی اجازت دیا، نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ خلق حسن کیا. فرض کو زمانہ میں کھجور دودھ آگے کیا، اس کے ساتھ بہت اچھا حسن خلق کیا. وہ کبھی نکلے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بتایا یا رسول اللہ میرا وسواس آ گیا. ادھر نے آپ بتایا کہ اپنا نسل کا بدبخت انسان ہی ہے. ادھر آیا، آپ نے اس کے ساتھ حسن خلق کیا، نہ گالی دیا، نہ تپڑ کے ساتھ مار دیا، نہ بے عزت کیا. نبی علیہ السلام بتایا متا وجدتنی فاحشا متا وجدتنی لعانا، کبھی نہیں میرا سے بیہودہ بے فائدہ بات دے کے ہوتا ہے نہیں. کبھی میں کسی کے اوپر لعنت بھجوا دیا نہ. بتائی مہمان ہے، ابھی اتنا حق ہے. اس کے لیے نبی علیہ السلام نہ فاحش ہے، فحش بیہودہ برا بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کیا. ولا متفحشا، وہ نہ تکلف کے ساتھ بھی نہ کیا. کسی نے بہت مجبور کیا، بے سختی نہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ حدیث شریف میں ایک غزوہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے اور بادی، یہ بدوی لوگ، یہ چڑھاوا والا لوگ جمع ہو گئے. ہم کے لیے یا رسول اللہ دے دو، دمبا دے دو، اون دے دو، گھوڑا دے دو. نبی علیہ السلام نے اتنا پیچھے جا رہے، ادھر میں کیکر کا لکڑی پڑا ہے، وہ کانٹے والا. اس کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، اور ایک عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چادر مبارک کینچ ہے. وہ راوی بتائے میں دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلا کے اندر میں ادھر میں نشانی ہو گیا. اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرا پاس کوئی چیز ہے نا، میں آپ لوگوں سے کبھی منع نہ کرے گا، کبھی بھی منع نہ کرے گا. میرا مال سب فی سبیل اللہ ہے. نبی علیہ السلام فاحش ہو، متفحش نہیں ہے.
ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کبھی انسان جھوٹ بولے، جھوٹ بعد میں کیا ہو گیا؟ تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء منہ بھی. کبھی انسان جھوٹ بولے نا، ہم کے لیے کچھ معلوم نہیں ہے کہ جھوٹ کا کتنا ملائکہ ہے انسان سے بھاگے گا، 1 میل دور ہو جائے گا، ان کا منہ سے بدبو آئے گا، فحش کا واسطہ، لعن کا واسطہ، جھوٹ کا واسطہ، ملائک تباعد عنہ، اس سے دور ہو جائے گا، میلن 1 میل دور ہو جائے گا ملائکہ، من نتن ما جاء منہ، بدبوئی اس کا منہ سے نکلے گا. ہم نہ جانتے ہیں کہ لیکن وہ ملائکہ خو اللہ کا پاکیزہ مخلوق ہے. اولیاء اللہ کے لیے بھی اس طرح بو آئے گا. کبھی مبارک صاحب کے پاس کوئی آئے گا نا، مبارک صاحب دیکھے یہ آدمی باہر نکالو، وہابی ہے، یہ ریونڈی ہے. مبارک صاحب نے بتایا کہ میں دیکھے گا کشف کے ساتھ میں کہ اس کا دم ہے، یا اس کا دل کے اوپر خنزیر کا بال ہے. اولیاء اللہ کے لیے معلوم ہو جائے گا، اس طرح ملائکہ کے لیے بھی. لیکن اخص عباد، اخص ملک سے بہتر ہے. خاص بندہ ہے نا، وہ خاص ملک سے بہتر ہے. ملک کے لیے پتہ لگے گا کہ وہ خاص لوگ کے لیے نہ لگے گا کہ وہ جھوٹ بولے. مبارک والے رحمہ میں سنے کتنا مرتبہ فلاں آدمی جھوٹ بولے، میرا کے لیے پتہ ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ مدارات کرے گا. امرت بالمدارات کما امرت بالفرائض. یہی حدیث کے طبق نیچے وہی حدیث ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ٹک ٹک کیا. مدارات، حسن خلق، باب المدارات بخاری رکھے. مدارات، ایک انسان کے ساتھ مروت کرو، مدارات کرو. ملک کے لیے پتہ لگے گا، اولیاء اللہ کے لیے بھی پتہ لگے گا. اولیاء اللہ جواسیس القلوب ہے. آپ کا دل کے اندر کوئی بات ہے نا، ولی کے لیے فوراً منعکس ہو جائے گا. مولانا علوم سے کیا بتائے؟ میرا ود سینہا باسینہا محبت صلح حسد کینہ. ایک سینہ سے دوسری سینہ بھی جار ہے، محبت بھی، حسد بھی، کینہ بھی. کسی کے اندر بغض و حسد ہے نا، اولیاء اللہ کے پاس آئے گا، اس کے لیے فوراً منعکس ہو جائے گا. کسی کے اندر حسد ہے اولیاء اللہ کا، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے گا، فوراً اس کے لیے پتہ لگے گا کہ یہ آدمی کے اندر میں حسد و کینہ ہے. نبی علیہ السلام بتائے ملک بھاگے گا. باب ما جاء فی الصدق والکذب. صدق کا کتنا فائدہ ہے، جھوٹ کا کتنا برائی ہے. دونوں ایک حدیث کے اندر ذکر ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق. اب لوگوں کے اوپر سچ لازم ہے، صداقت، تقوی. فإن الصدق يهدي إلى البر. صدق انسان کھینچے گا نیکی کا سیٹ پہ، نیکی کا سیٹ پہ. وإن البر يهدي إلى الجنة. نیکی کے واسطہ کیا ملے گا؟ جنت ملے گا نا، جنت ملے گا. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ایک آدمی ہمیشہ کے لیے سچ بولے، سچ بولے. اللہ نے لوح محفوظ کے اوپر ملک کے لیے بتایا لکھو یہ آدمی صادق ہے. صادق لکھا کہ کیا ہو جائے گا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ. کب بھی وہ بعد میں جھوٹ نہ بولے. عمر وہ سختی آئے گا. ایک دو آدمی کے اوپر میں حجاج نے حکم کیا کہ 2 بیٹا ہے فلاں آدمی قتل کرو. انہیں بھاگے، کبھی بھاگے. کسی نے سیڑھی کیا کہ رات یہ 2 بھائی فلان جگہ پہ وہ اپنے ابو کے ساتھ بیٹھے. حجاج آگے، دروازہ نے ٹک ٹک کیا تو بابا جی نکلے. بابا جی آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ صاحب میرا بیٹا گھر کے اندر بیٹھا. وہ
آپ کس طرح آدمی ہے؟ وہ میں قتل کا امر کیا کہ قتل کرو. آپ کے لیے ضرورت ہے کہ بتائے کہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ پتہ نہیں صحرا پہ ہے، پہاڑ کے اندر ہے نا. آپ کس طرح اپنا بیٹا نے میرا کے لیے بتایا کہ گھر کے اندر ہے؟ انہیں بتایا میں اپنے بیٹوں کا واسطہ کبھی جھوٹ نہ بولے گا. کیوں؟ اللہ بتائے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کا لعنت جھوٹ والا کے اوپر ہے. صدق بولو بولو بولو. اللہ اپنا کتاب کے اندر لکھے گا لوح میں فلاں آدمی سچ ہے، بس کبھی سچ لکھے گا اللہ پاک، کبھی اس عمر کے اندر بھی جھوٹ نہ بولے. اور دوسری وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اپنا جان بچاؤ جھوٹ سے. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کذب جھوٹ انسان فسق کی سیٹ پہ کھینچے گا، فسق انسان سے فاسق بنائے گا. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وہ فسق انسان کھینچے گا جہنم کے لیے. وَمَا زَالَ الْعَبْدُ يُكَذِّبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. جھوٹ بولو بولو بولو، اللہ کچھ صبر کرے گا آپ کے لیے. حد سے زیادہ ہو جائے گا، ملک کے لیے بتائے لی کوئی آدمی کے اوپر میں ٹاپا لگاؤ جھوٹ والا. کبھی اللہ آپ کے اوپر ٹاپا لگائے گا، عرش عظیم شان کے اوپر لکھے گا، لوح محفوظ کے اوپر فلاں آدمی جھوٹ ہے، وہ کبھی سچ نہ ہو جائے گا. اس سے پہلا بھی اپنا بچون کے لیے، اپنا چھوٹون کے لیے یہ نصیحت کرو کہ جھوٹ نہ بولو. بھائی آپ کا سر کٹ ہو جائے گا بھی جھوٹ نہ بولو. لیکن آج کل انسان لوگوں کا مخلص جھوٹ ہے. اس طرح بات آپ کرے گا، آپ کے لیے کرے گا کہ آپ تصدیق کرے گا، لیکن وہ حقیقتاً جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. صدق انسان کے لیے نجات دیتے، کذب انسان تباہ کرے گا، جہنم پہ پہنچائے گا. باب ما جاء فی السعی علی الارملۃ والیتیم، بیوہ کے ساتھ شفقت کرنا، یتیم کے ساتھ شفقت کرنا حسن اخلاق کیا ہے. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن النبی علیہ السلام مثل ذالک، مثال یہی آدمی کا، سمجھ آ گئے، الساعی علی الارملۃ والمساکین، کسی نے سعی کیا بیوہ کے ساتھ مدد کیا، مساکین کے ساتھ مدد کیا، کل مجاہد فی سبیل اللہ. اس کا مثال اس طرح کہ کفار کے ساتھ کھڑا ہے، دن رات جہاد کے اوپر مصروف ہے. بیوہ کے ساتھ مدد کرنا، مسکین و فقیر کے ساتھ مدد کرنا فی سبیل اللہ ہے، بس اللہ کا جہاد کے اندر کھڑا ہے، اتنا زیادہ اجر ہے. او کالذی یصوم النہار ویقوم الليل، دوسری مثال نے نبی علیہ السلام بیان کیا. دوسری مثال، یا اس کا مثال اس طرح کہ دن سب دن روزہ ہے، رات سب رات اللہ کے لیے نماز پہ کھڑا ہے. یتیم، بیوہ، مسکین کے ساتھ مدد کرو، نوافل نہ پڑھو. نوافل بھائی کوئی خرچہ نہ آئے گا اس کے اوپر میں، خرچہ آئے گا یتیم کے لیے پیسہ دو، بیوہ کے لیے پیسہ دو، مسکین و فقیر و مہمان کے لیے کھانا دے دو، اس کے اوپر خرچہ ہو جائے گا. کیا خوب بات کیا عبداللہ انصاری شیخ الاسلام، عجیب بات کیا. حج کردن سفر جہانس، بس آج کل میں حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں نا، اکثریت چکر کے لیے، عمرہ کے لیے جا رہے، بہترین ہوٹل ہے، اس کے اندر میں دن رات سو جائے گا، اچھا اچھا کھانا ملے گا. عبداللہ انصاری صاحب نے حج کردن سفر جہانس، روزہ گرفتن صرف نانس، روزہ پکڑے گا کہ میرا روٹی ختم نہ ہو جائے گا. نوافل خاندان کار بیوہ زنانس، نفل پڑھنا بیوہ خاتون کا کام ہے. اچھا بہتر کیا چیز ہے؟ وہی نان دادن کار جوان مردانس، روٹی دینا مسکین کے لیے، یتیم کے لیے،
بیوہ کے لیے، مہمان کے لیے، یہ جوان مرد انسان ہے، یہ طاقت والا انسان ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث کا مضمون بیان کیا ہے عبداللہ انصاری سے، یتیم مسکین بیوہ کے ساتھ مدد کرو۔ ایک مثال یہ ہے کہ بالکل آپ جہاد کے اندر کفار کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دن روزہ رات نماز، اتنا اجر و ثواب ہے۔ باب ما جاء فی طلق الوجہ وحسن البشرۃ۔ او بھائی اب میرا پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کرے گا؟ ایک انسان ہے کہ اس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ مال ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کے لیے اچھا راستہ دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام بتایا کل معروف صدقۃ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ نیکی کرو کسی کے ساتھ، مدد کرو کسی کے ساتھ، ویسے آٹھ کا مدد کرو، کسی سے اینٹ اٹھاؤ، کسی کے ساتھ کسی کا زمین صاف کرو، کسی کے ساتھ گارا کرو، سیمنٹ دے دو، ہاں پیسہ نہیں آپ کے ساتھ میں۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، طاقت بھی نہیں ہے مدد کرنی۔ دوسری نبی علیہ السلام بتایا ان تلقا اخاک بوجہ طلق، ایک بھائی مسلمان کے ساتھ بہت تبسم کے ساتھ ملو، متکلو اس کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ مال نہیں آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، ایک مسلمان سے مرحباً اہلاً و سہلاً، خوب اخلاق کرو، یہی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا صدقہ ہے۔ آج کل میں کوئی آدمی ہے نا، ایک چہرہ اس طرح کرے گا، دوسری میرا نہ دیکھے گا، میں نہ دیکھے نہ، لا تدابرو، نبی علیہ السلام بتایا ایک دوسرے کے پیچھے نہ کرو، کمر اس کے لیے کیا نہ کرو کہ یہ چلو گزر جائے گا، یہ محبت کے ساتھ اس ساتھ۔ طلق الوجہ، یہ متا اس کے لیے کلو، اللہ مہمان آئے گا، دوست آئے گا، اس کے لیے متا خوب کلو، تبسم کرو۔ صحابہ کرام بتائے اس طرح لوگ ہم دیکھیں کہ ہم کا دل کے اندر خون ابلا ہو جائے گا، لیکن ظاہراً ہم اس کے ساتھ میں محبت کیا، ہاں طلق الوجہ کیا۔ اس کے لیے مدارات بولے، مدارات۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کیا ہے؟ ابی شریح سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ضیافت ثلاثۃ ایام، مہمان آئے گا 3 دن اس کا مہمان ہے، وجائزتہ یوما ولیلۃ، ایک دن ایک رات اس کے لیے پورا اچھا طاقت کے ساتھ میں چاول کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، ایک دن، 3 دن تک مہمان ہے، آج صبر کرو۔ وما انفق علیہ بعد ذلک فہو صدقۃ، اس سے بعد 3 دن سے بعد میں مہمان ہے، اس کے لیے کھانا دینا صدقہ ہے۔ وہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ أَن يَسْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحَرِّجُهُ، مہمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ گھر کے اوپر میں بستر ڈالو، یقین کرو ادھر لوگ آئے گا 8 مہینہ، بیوی بھی اس کے ساتھ ہے، ہاں بچہ بھی اس کے ساتھ ہے، معذور ہے غریب، فرض کرو کینسر والا ادھر بھی زیادہ آئے گا، مہینہ 2 مہینہ 8 مہینہ، یہ بھی اچھا نہیں ہے بھائی۔ خو ادھر میں ہوٹل کے اندر میں 3-4 دن ادھر کرو۔ نبی علیہ السلام بتایا وَلَا يُقِيمُ عِنْدَهُ حَتَّى يَشْتَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْزِلِ، گھر والا کے اوپر حرج نہ ڈالو۔ وَالزِّيقُ، زیق انما قول يحرج يقول حتى يزيق عليه، وہ آدمی تنگ ہو جائے گا، اس کا اتنا مال نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، مہمان کے لیے بھی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے واضح کیا، ہر جز کوئی چیز نہ چھوڑ دیا، مہمان کا اعتماداری، یتیم کا، مالدار کے ساتھ میں، ہر چیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح کیا۔ باب ما جاء فی الضیافت وغایت الضیافت، کم ہوا مہمان تیمارداری، مہمان کے لیے روٹی دینا اجر کتنا ہے؟
قال ابصرت عین عدوی، ابھی شریح عدوی بتایا میں اس طرح حدیث آپ کے لیے بیان کرے گا کہ میرا آنکھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھے، وسمع اذنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک سے میرا کان خود بخود اس سنے، کوئی واسطہ نہ ہے میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں. وسمعته اذنایا حين تکلم به، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھے، میرا کان نے خود سنے. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة، کسی کا ایمان اللہ اور رسول کے اوپر ہے مہمان کا عزت کرو. جائزہ معنی تھوڑا تکلف کرو اس کے لیے، پہلے دال کھائے گا، آج بھی اس کے ساتھ میں مہمان آئے چاول بھی پکاؤ. جائزہ. وقالوا وما جائزہ قال یوم ولیلۃ والضیافۃ ثلاث ایام وما كان بعد ذلك فهو صدقۃ، اس سے بعد میں صدقہ ہے. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، یہ عجیب ایک نسخہ بہترین ہے، کسی کا اللہ اور رسول کے اوپر ایمان ہے کیا کرو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ يَسْكُتْ، یا خیر بات کرو، ذکر کا بات کرو، قرآن کا بات کرو، حدیث کا بات کرو، اولیاء اللہ کا مناقب ذکر کرو، یا ہی نہ آئے گا خاموش بیٹھو، کوئی بات نہ نکالو زبان سے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، کسی نے میرا کے لیے زبان کا اور آلت تناسل کا ضمانت دیا، میں اس کا جنت کا ضامن ہے. مسلمان کے لیے ضرورت ہے کہ خیر بات کرے گا، قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، عقائد سے، اولیاء اللہ کا حکایت کرو. نقص علیک من انباء الرسل لنثبت به فؤادک، اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتایا میں انبیاء کا واقعات آپ کے لیے ذکر کیا اس کے لیے کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا. اس طرح اولیاء اللہ کا تکالیف ذکر کرو، اولیاء اللہ کا محنت ذکر کرو، اولیاء اللہ کا مقامات ذکر کرو، یہ کام کرو. یا ہی نہ آئے گا نہ قرآن کا عالم ہے، نہ حدیث کا، نہ فقہ، نہ عقائد کا. فَلْيَسْكُتْ، خاموش بیٹھو، بس دل کے اندر اللہ اللہ پڑھو بس خلاص. کیا ضرورت ہے بےہودہ؟ ابھی آج کل میں دو آدمی بیٹھے گا نا کیا کرے گا؟ تیسرے کا غیبت کرے گا، بھائی کا غیبت کرے گا، پھر بھائی کا غیبت کرے گا. نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے صفت کرو، خیر بولو، غلط بات نہ کرو. عن عبداللہ بن مسعود الانصاری قال نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ، آسان بات ہے، اولاد کے لیے نفقہ دے دو، یہ بھی صدقہ ہے، فریضہ ہے، اتنا ثواب ہے کہ اس طرح فرض کا ثواب ہے نا. اولاد کے اوپر صدقہ، اولاد کے اوپر صدقہ بھی کرو، ابھی آئے گا، لیکن ادب بھی سکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک بات ادب کا بچہ کے لیے بتاؤ، ایک بات، چھوٹا اتنا بات. بیٹا آپ مہمان کے ساتھ بیٹھے، اپنا سیٹ سے کھانا کھاؤ، مہمان کا سامنے، مہمان کا طرف سے کھانا نہ کھاؤ، اتنا ادب سکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ 1000 درہم سے صدقہ سے یہ بہتر ہے. ایک آدمی 1000 درہم صدقہ کرے گا، ایک آدمی اپنا اولاد کے لیے تربیت دیا، وہ 1000 درہم سے اولاد کا تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بہتر ہے. دیکھو ادھر ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الدینار دینار ينفق الرجل على عیالہ، بہترین پیسہ وہ ہے کہ اولاد کے اوپر خرچ کرو سب سے پہلا. و دینار ينفق الرجل على دابته في سبیل اللہ، یا آپ کا گھوڑا ہے اللہ کا راستہ کے لیے کھڑا کیے، کبھی جہاد کا اعلان ہو جائے گا میں گھوڑا کے اوپر سواری کرے گا جائے گا، یہ گھوڑا کے لیے روٹی دینا، کھانا دینا، گھاس دینا، وہ بھی صدقہ ہے. وَدِينَارٌ يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فی سبیل اللہ لوگ طالب العلم بھی ہے، حجاج بھی ہے، مجاہدین بھی ہے. مجاہدین کے ساتھ جاؤ، کچھ پیسہ ہے ان مجاہدین کے اوپر خرچ کرو. حجاج کے ساتھ جا رہے کچھ پیسہ ہے وہ ساتین کے اوپر تقسیم کرو، دے دو. مدرسہ پہ آیا فی سبیل اللہ طالب العلم ہے، طالب العلم کے لیے صدقہ کرو، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے.
یہ فی سبیل اللہ کا بہترین درہم، بہترین صدقہ وہی ہے کہ اللہ کا راستہ کے اندر خرچ ہو جائے گا۔ قال ابو قلابہ راوی بدا بالعیال، سب سے پہلا اچھا کھانا پینا اپنا اولاد کے لیے دو۔ قال وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَىٰ عَيَالِهِ صُغَارٌ يُعَفِّفُهُ اللَّهُ وَيَغْنِيهِمُ اللَّهُ۔ اس سے بڑا بتایا نیک بخت انسان کوئی نہیں ہے کہ اپنا اولاد چھوٹا چھوٹا بچہ کے اوپر میں خرچہ کرے گا، وہ غنی کرے گا سوال مانگنے سے۔ اگر اولاد کے اوپر صدقہ نہ کرے گا، اولاد کے اوپر کھانا نہ دے، کپڑا نہ دے، مجبور ہے کسی سے سوال کرے گا، مانگنا کرے گا نا، یا چوری کرے گا یا ڈاکہ کرے گا۔ ان سے بچانا یہ ہے کہ اولاد کے اوپر میں بہترین صدقہ، اولاد کے اوپر میں صدقہ ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لا يدخل الجنت خب۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر سے روایت ہے، اس کا حدیث کے اندر کوئی شک نہیں، راوی اتنا مضبوط راوی ہے کہ مبشر بالجنت ہے، یار غار رسول اللہ ہے، اس سے روایت ہے۔ مومن بتایا لا يدخل الجنت خب، جنت کے اندر فراڈی آدمی کب بھی داخل نہ ہو جائے گا۔ فراڈ والا آدمی ہے نا، مسلمان کے ساتھ فراڈ کرے گا، جس کے اوپر جنت حرام ہے۔ مسلمان کے ساتھ سچائی کرو، فراڈ نہ کرو۔ دوسرے ولا بخیل، جنت حرام ہے بخیل انسان کے اوپر میں، اولاد کے اوپر بے بخل کرے گا، مہمان کے اوپر بے بخل کرے گا، اور ہمسایہ کے اوپر بے بخل کرے گا، والدہ کے اوپر بے بخل کرے گا، بھائی کے اوپر بے بخل کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جمع کرا، پیسہ جمع کرو جمع کرو جمع کرو۔ یہ بخیل کب بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے گا، اللہ نے ان کے اوپر حرام کیا۔ ولا منان، نہ احسان والا، کس کے لیے کچھ دیا، میں آپ کے ساتھ اتنا مدد کیا، آپ کا مدرسہ کے لیے میں اتنا پیسہ دیا، آپ کا مہمان کے لیے میں اتنا پیسہ دیا۔ احسان والا آدمی لا تبتلوا، اللہ بتائے اعمالکم بالمن والآذى، عمل کیا بعد میں احسان کرے گا، کس طرح مثال اللہ بتائے، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فطل، بس ختم۔ پتھر کے اوپر میں مٹی ڈالو، مٹی کے اوپر گندم ڈالو، سبز ہو جائے گا۔ اچانک ایک تیز بارش آئے گا، وہ میٹھی میٹھی سب ختم ہو گیا، خالی پتھر ہے۔ احسان بھی اس طرح آپ کا عمل ختم کرے گا۔ مسلمان کے اوپر من نہ کرو، احسان نہ کرو، کچھ دیا خفیہ دے دو، بعد میں یاد نہ کرو، عمل ضائع ہو جائے گا بالکل۔ عمل دوسری معنی بھی ہے سخنچین، یہ اس کا بات اس کے لیے کرو، اس کا بات اس کے لیے کرو، دونوں دشمنی پہ ڈالو، یہی آدمی بھی جنت پہ کبھی داخل نہ ہو جائے گا، احسان والا بھی داخل نہ ہو جائے گا۔ مومن کا صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ المومن غر، مومن وہ ہے کہ سادہ ہے، کچھ بات کرے گا وہ قبول کرے، اولیاء اللہ کے سامنے بات کرو قبول کرے گا۔ صحیح مسلمان کدھر جھوٹ بولے؟ مومن کا خاصیت ہے کہ غیر معنی سادہ، کچھ پتہ نہ لگے گا فراڈ کا، کچھ پتہ نہ لگے گا اس کے لیے جھوٹ کا، ایک سادہ سچ مسلمان ہے۔ مسلمان کے لیے مومن کا خاصیت ہے غر، یہ نیک بخت ہے، یہ مومن ہے کہ وہ اس کا فراڈ مراد یاد نہیں، جھوٹ یاد نہیں ہے۔ والفاجر خب لئیم، فاجر کون ہے؟ وہ فراڈی والا ہے، فاسق فاجر آدمی فراڈی ہے، لئیم بدبخت ہے۔ نبی علیہ السلام یہ بدبخت انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے لیے قریب ہے، قریب من الجنت،
جنت کے لیے بھی قریب ہے، قریب من الناس، لوگ کے لیے بھی قریب. اللہ فلان سخی آ گیا، حاتم طائی آ گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاتم طائی کا بیٹا آ گیا. دنیا کا مشہور سخی حاتم طائی ہے. ایک آدمی نے تجربہ کیا، حاتم طائی سخی ہے، لوگ بتائے بہت سخی ہے. وہ اس کا مہمان ہو گیا، کھانا رکھے، کھانا نہ کھایا. کیوں؟ بتایا میرا کے لیے حکیم بتایا، ڈاکٹر بتایا کہ آپ صرف گھوڑا کا یہ نہیں گردہ کیا گردہ بولے، میرے کے لیے ڈاکٹر بتایا کہ آپ صرف گھوڑا کا گردہ کھاؤ، میں اور کوئی چیز نہ کھائے گا. حاتم طائی کا ایک بہترین گھوڑا ہے کہ کروڑ روپیہ قیمت ہے نا، حالا بیٹا ذبح کرو. گھوڑا نے فوراً ذبح کیا، اس کا وہ گردہ نکال دیا، اس کے لیے کباب کیا. او آدمی بتائے واللہ قسم ہے کہ ابھی میرا پہچان ہو گیا کہ دیکھو ایک گردہ کے لیے بڑا ایک نامدار بادشاہ کا گھوڑا ذبح کیا. اس کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی علیہ السلام اپنا چادر بچھایا. لوگوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اس کے لیے بتا اس کا ابو بہت سخی ہے، ابو اس کا بہت سخی، اس کے وسیلہ میں. ابھی دیکھو نا ایک عجیب و غریب بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گیا، کوئی طور میں ادھر سامری نے لوگ مشرک کیا نا، بچڑا بنایا. موسیٰ کوئی طور پہ گئے، اس کا اللہ ادھر آیا. موسیٰ کوئی طور پہ اللہ نے گم کیا، یہ اللہ ہے، یہ بچڑا نہ ہے. انہوں کا کرامت کیا ہے؟ جبریل امین کا وہ میٹی گھوڑا کا پاؤں کا میٹی اٹھایا، اتنا دیکھو نا، اے تبرک دیکھو نا، اس سے تبرک بھی ثابت ہو گیا. کیا وہ گھوڑا نے پاؤں رکھے، اس زمین نے تبرک ہو گیا، سبز ہو گیا. سامری بہت خبیث ہوشیار آدمی ہے، وہ دیکھے کہ جبریل امین کا گھوڑا کا نیچے قدم سے سبزی ہو جائے گا، فوراً وہ میٹھی اٹھایا، یہ کام پہ آئے گا. میدان تی کی موسیٰ علیہ السلام گیا ادھر کوئی طور میں کتاب لینے کے لیے، ادھر نے بچڑا بنایا، اس کے منہ پہ وہ میٹھی ڈال دیا، وہ آواز کرے گا، آواز کرے گا. او خدا ادھر ہے، چلو اس کے لیے سجدہ کرو. سب قوم نے مشرک ہو گئے، سجدہ کیا. موسیٰ علیہ السلام واپس آیا، کیا ہو گیا؟ سامری نے بچڑا بنایا، اس کے لیے لوگ نے سجدہ کیا، سب قوم گمراہ ہو گیا. ابھی موسیٰ علیہ السلام تلوار کے لیے ہاتھ کیا سامری کا سر مارنے کے لیے. اللہ بات ہے نہ، سامری قتل نہ کرو، یہ خبیث بہت سخی ہے. دیکھو اتنا عالم 6 لاکھ بنی اسرائیل نے میدان تی کے لیے گیا ہے، اس سب نے گمراہ کیا، مشرک کیا. اس کے ساتھ ساتھ سامری کے اندر سخاوت ہے. اللہ بتائے قتل نہ کرو، بہت سخی ہے، خبیث بہت سخی، ایک ہاتھ پہ آئے گا دوسرے ہاتھ پہ خرچ کرے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ قتل نہ کیا اور بد دعا ہی کیا. چلو سامری پاگل ہو جائے گا، پاگل ہو گیا، لا مساسا لا مسا، میرے نزدیک قریب نہ آئیو. کوئی آدمی قریب جائے گا نا، میرے قریب نہ آئیو، میرا قریب، پاگل ہو گیا. وہ مستحق قتل ہے، لیکن سخاوت کا واسطہ اللہ نے بچایا. چلو یہ سامری بہت سخی ہے، سخاوت اس کا زیادہ ہے، قتل نہ کرو. لیکن سخاوت کا وسیلہ نہیں، سامری شرک و کفر کیا، لیکن اللہ نے اس کا لحاظ کیا اور موسیٰ کے لیے علیہ السلام کے لیے بتایا کہ سامری قتل نہ کرو. اللہ نے کیا بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخی اللہ کے لیے بھی قریب ہے، جنت کے لیے قریب ہے، لوگ کے لیے بھی قریب ہے. بخیل کیا ہے بالمقابل؟ والبخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہے، اللہ سے بہت دور ہے. بعید من الجنت، ویسے پہلا حدیث بتائے بخیل کے اوپر جنت حرام ہے نا، بخیل بتائے جنت سے بھی دور ہے. بعید من النار سے، لوگ سے بھی. چھوڑو یہ آدمی اچھا نہیں، بخیل ہے، اس کا مہمان نہ ہو جاؤ، یہ بخیل ہے. وہ قریب من النار، آگ کے لیے قریب ہے، جہنم کے لیے قریب ہے. اور کیا بتایا؟
والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد بخیل. ایک جاہل انسان ہے، ہم پڑھے لیکن اس کا سخاوت بہت زیادہ ہے. اور ایک آدم دن رات سجدہ کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ جاہل وہ بخیل عابد سے بہتر ہے. جاہل ہے، ہم پڑھے، کچھ پتہ نہیں، نہ نفل ہے نہ بغیر فرض کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے لیے بھی قریب ہے. عابد سے، بخیل عابد سے بھی بہتر ہے. یہ سب سے ہی سخاوت کا برکت، سخاوت کا برکت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھے، بہت جلدی پہ گھر پہ داخل ہو گئے. صحابہ حیران ہو گئے، کیا مصیبت ہو گئے. واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سمجھ آ گئے کہ صحابہ متردد ہے، شک کے اندر ہے، کیا ہو گیا. نبی علیہ السلام بتائے بیٹھو ناراض نہ ہو جاؤ، کوئی غم نہیں ہے. میرا گھر کے اندر 6 درہم پڑا ہے، میں بتایا کہ نبی کا گھر کے اندر میں 6 درہم رات نہ ہو جائے گا اس کے اوپر میں. رات کا آنے سے پہلے میں صدقہ کیا، ان نے میں صدقہ کیا. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، لا تو کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا تو کی فیو کی علیکا، بخل نہ کرو اللہ آپ کے اوپر بخیل ہو جائے گا. اللہ کے لیے بخل کا نسبت اچھا نہیں ہے، یعنی اللہ آپ کے اوپر منع کرے گا ہر چیز. آپ مخلوق سے کچھ منع کرے گا، اللہ آپ کے اوپر نعمت منع کرے گا. پیسہ بھی منع ہو جائے گا، ہر چیز میں. بخیل کے پاس کتنا مال ہے، وہ بھوک ہے، بس وہ بھوک ہے. اس کا آنکھ غنا کیا چیز ہے، غنا القلب ہے. دل سخی آدمی کا غنی ہے، بخیل کا دل، آنکھ، یہ بھوک ہے، ہمیشہ کے لیے بھوک ہے. دوسری روایت ہے، لا تحسی فیحسی اللہ علیک، پیسہ حساب نہ کرو دینے کے اندر میں، ویسے دے دو بغیر حساب. اللہ آپ کے لیے بغیر حساب دیتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آپ لوگ کے لیے بغیر حساب دے دو، اللہ آپ کے لیے بغیر حساب دے دے. اگر لوگ کے ساتھ حساب کرے گا، یہ 5 روپے اس کے لیے دے دو، 10 روپے دے دو، اللہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح حساب کرے گا، آپ کے اوپر منع کرے گا. اللہ پر برکت ختم ہو جائے گا. صدقہ کے ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھایا، کچھ چیز ہے کہ وہ کمی نہ ہو جائے گا. واللہ قسم ہے کہ مسلمان کا مال صدقہ سے کم نہ ہو جائے گا. میں سب سے پوچھوں، اگر 1000 روپے نے صدقہ کرے گا 10,000 ہے. میں ایک چھوٹا مثال آپ کے لیے بتائے گا، اپنا جان سے تجربہ عملی. میں والدہ کے پاس گئے، بڑی والدہ ہے، میں اس کے لیے 500 روپے آگے کیا. والدہ یہ 500. خواتین بڑی ابو امی اس کے اوپر خوش ہو جائے گا. دعا کیا، بہت دعا کی. قسم ہے میں مسجد کا گیٹ کے اندر پاؤں رکھے نا، 1 منٹ راستہ بھی نہیں ہے، آدھا منٹ. درمیانی ایک گلی ہے نا، ایک آدمی بھاگنے کے ساتھ آیا. یقین کرو میں اس سے ڈر گیا کہ کوئی خودکش نہیں ہے، یہ کیا ہے، پہچان نہیں ہے نا. انہیں فوراً میرے ساتھ مصافحہ کے ہاتھ چومے، ہاتھ کے اندر کچھ دیا. ٹھیک ہے، کچھ 10-15 روپے ہے، 10 والا بانڈال ہے. حساب کیا 10,000 روپے. یعنی 1 منٹ بعد اللہ نے میرا کے لیے 500 کے در مقابل میں 5,000 ملے گا. ہاں، ایک کے مقابل میں 10 درہم نے اللہ نے میرا کے لیے 20 دیا. 1 پیسہ کا مقابل میں اللہ نے 20 روپے دیا. اللہ نبی علیہ السلام بتایا آپ حساب نہ کرو، سخاوت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر میں سخاوت کرے گا. یہ بھائی کچھ بھی نہیں آپ کے پاس میں، اللہ کا بخشش کا راستہ بہت زیادہ ہے، اللہ کا قرب کا راستہ بہت زیادہ ہے. اے دیکھو نا، بینما رجل یمشی فی الطریق اذ وجد غصن شوک فاخرہ فشکر اللہ لہ فغفر. ایک آدمی راستہ پہ جا رہے، ایک ککر کا درخت در پڑا ہے، راستہ سے آگے کیا، بس اتنا کیا، اتنا نہیں کیا، اللہ اس کے لیے بخشش کیا، بس اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اللہ چھوٹا چیز کے اوپر میں، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کبھی چھوٹا بات کرے گا آپ بتائیے کچھ بھی نہیں، آپ کے لیے جنت واجب ہو جائے گا. چھوٹا بات برا نکلے گا، آپ بتائیے کیا بات ہے، یہ کچھ کوئی بات نہیں، گالی دینا کیا بات ہے، لیکن جہنم آپ کے لیے واجب ہو جائے گا. بات کے ساتھ، زبان کے ساتھ
احتیاط کرنا. اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فهي امانۃ. اب ہم دونوں بات کرے گا, آپ نے پیچھے دیکھا کہ کوئی ہے یا نہیں, یہ خفیہ بات ہے نا, یہ امانت ہے کسی کے لیے نہ بتا. وہ آدمی نے آپ کے لیے خفیہ بتایا, یہ امانت کا ضائع نہ کرو. ہم کا دین قسم ہے کہ اس طرح دین ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح دین ہے. اتنا سکون ہم کا دین کے اندر ہے نا, کوئی دین کے اندر نہیں. اتنا سکون خوش اخلاقی کے اندر ہے, کوئی چیز کے اندر نہیں. اتنا سکون سخاوت کے ساتھ ہے, کوئی چیز کے اندر نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بغیر مہمان کب بھی کھانا نہ کھایا, کب بھی. ایک دن بیٹے کوئی مہمان نہیں, راستہ پہ نکلے باہر, کس طرح ہم ابھی رنگ روڈ پہ نکلے, دیکھے ایک بوڑھا ہے, بابا جی آئو. وہ رات دسترخوان پہ بیٹھے, بابا جی کیا مذہب ہے آپ کا, دین کیا ہے؟ بتائے میں یہودی ہے. اٹھو, یہودی, میں یہودی کے ساتھ روٹی نہ کھائی. وہ غریب مایوس ہو گئے, نکلے. اللہ نے فوراً عتاب نازل کیا, ابراہیم 70 سال میرا ساتھ شرک کیا, میں اس کے لیے روٹی دیا, ابھی ایک دن نے آپ کے لیے ایک ٹائم پہ روٹی نہ دیا, ایک ٹائم پہ روٹی نہ دیا. ابراہیم علیہ السلام رونا رونا بھاگ گیا. بابا جی نے پکڑے, بابا جی اللہ کا رضا کے لیے آئو. بابا جی نہیں, آپ میرا بھی عزت کیا, نکال دے, میں کیا کروں. نہیں آئے, کیا بات ہے, اللہ نے آپ کے واسطہ نے میرا کے لیے عتاب کیا. 70 سال میرا ساتھ شرک کیا, میں اس کے لیے کھانا دیا, اب ایک دن آپ نے کھانا ایک ٹائم میں نہ دیا. اچھا اللہ نے میرا اتنا سفارش کیا. پڑھو کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. فوراً دیکھو نا سخاوت کا, کافر نے مسلمان کیا, کافر نے سخاوت مسلمان کیا. قبر کے اندر میں سخاوت کرو. اگر انسان کچھ بدبخت ہے لیکن صدقہ ہے, جہنم کا سیٹ سے سوراخ آئے گا, روٹی جائے گا وہ بند کرے گا, چاول جائے گا ادھر پلستر کرے گا, فرض کرو دمبائے گا ادھر بند کرے گا. کچھ صدقات نے کیا, یقین کرو یہ کتاب کے اندر میں ایک واقعہ دیکھیں. ایک آدمی خواب کے اندر دیکھیں کہ میں وفات ہو گیا, لیکن خواب میں دیکھے کہ میرا قبر پہ رکھے جہنم سے اتنا سوراخ ہو گیا. بہت بخیل انسان ہے, بالکل عمر سخاوت نہ کیا. 2-3 سوراخ آ گئے, ایک روٹی آ گئے, کبھی ایک سوراخ بند کرے گا, کبھی دوسرے. ٹھیک سے خواب سے اٹھ گیا اچانک, بی بی کے لیے خواب بتایا, میں عمر ایک روٹی صدقہ نہ کیا ہے, کدھر یہ روٹی ہے؟ وہ بتایا میں ایک سائل آ گئے, وہ تندور کا نیچے سوراخ نہیں, نیچے سوراخ ہے ہوا کے لیے نا, میں اس لکڑی کے ساتھ اس طرح کیا. وہ درویش کے لیے میں بتایا پکڑو یہ روٹی پکڑو کہ میرا شوہر نہ دیکھے گا. اور وہ قسم کہ یہی روٹی ہے کہ میرا کے لیے. اس سے بعد نے سخاوت شروع کیا, سخاوت نے شروع کیا. وہ ایک روٹی نہیں, کبھی اس سوراخ بند کرے گا, کبھی اس سوراخ بند کرے گا, کبھی. ابھی کچھ ٹائم پہلا افغانستان ایک علاقہ ہے بٹی کوٹ بولے, ایک خاتون نے ولادت کا تکلیف کے ساتھ بیہوش ہو گیا. لوگ نے بتایا فوت ہو گیا. وہ اس طرح بیہوش ہو گیا کہ اس کا ناڑ بھی حرکت نہ کرے. لوگ نے نہ غسل دیا, کفن نہیں دیا, ہر چیز نہیں دیا. قبر کے اندر رکھے, قبر پہ رکھے, بیہوش ہے. ایک ٹائم اس نے بتایا کہ میں اس طرح ہے, میرا قانون یہ کہ میرا کبھی میں لسی بنایا نا, میں اپنا گرون کے اندر تقسیم کرے گا. اتا ایک بڑا بیچو آ گئے, قبر کے اندر بڑا بیچو آ گئے, میرا اوپر چھالان لگایا. وہ اس لسی نے پیا 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 پیا, اس طرح اس کا پیٹ بھرا ہو گیا. دوسرے میرا عادت ہے کہ میرا نیا کپڑا کیا, پرانا میں صدقہ کیا. بیچو سے بعد ایک سام آ گئے, بہت بڑا سام ہے, کالا بڑا. وہ آ گیا, یہ کپڑا کے اندر اس طرح سر کیا, واپس گیا. مولوی صاحب کے لیے رات خواب آ گیا کہ مولوی صاحب کے لیے بتایا میں زندہ ہے, میرا قبر کھدائی کرو, میں زندہ ہے. وہ مولوی صاحب نے جنازہ پڑھا. اس کا اپنا سسر کے لیے بھی خواب پہ آیا. اچھا لوگ خواب کے اوپر
انہیں کھدائی کیا زندہ نکلے، لیکن انہیں بتایا میں کچھ دن بعد وفات ہو جائے گی۔ اتنا میرا ڈر نہ آ گیا نا کہ میرا دل ختم ہو گیا۔ السی اس کے لیے کام پہ آ گیا قبر، وفات ہو گیا 7 دن بعد اصلی وفات ہو گیا، وہ اصلی وفات ہو گیا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اور اگر صدقہ بھی کچھ بھی کرو لیکن علی الدوام کرو، علی الدوام کرو، روزانہ ایک روٹی دے دو، ہر دن دے دو، ہر دن۔ اللہ کے لیے قبول عمل، بہترین عمل ادوام ہے کہ آپ اس کے اوپر دوام کرے گا۔ اب اس کے اندر کوئی جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہے نا، سب اس کا خصوص بالخصوص کوئی حدیث میں امام ترمذی تحقیق کرے گا نا، کوئی امام اتنا تحقیق نہ کیا حدیث کے، اس کا ضعیف بھی بیان کرے گا، صحیح بھی بیان کرے گا، طاقت والا بھی بیان کرے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہی احادیث سب مضبوط احادیث ہے۔ اللہ کرے گا کہ ہم آپ کا اس کے اوپر عمل کا توفیق ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کے لیے سخاوت، اللہ ہم کے لیے شجاعت، اللہ فی سبیل اللہ کے ساتھ ہم کا پیسہ خرچ کرے گا، اللہ ہم کے لیے حسن خلق نصیب کرے گا، حسن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اولاد نیک صالح کرو، اللہ تبارک و تعالی ہم کے لیے توفیق دے دو کہ ہم اولاد کے لیے ادب سکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کا مال کے اندر بھی، اولاد کے اندر میں سخاوت پیدا کرو، یا اللہ ہم کے اندر شجاعت پیدا کرو، راستہ کے اندر ولا یخاف لومۃ لائم، کسی سے ہم نہ ڈر جائے گا، کوئی مخالفت کرے گا، کوئی خوشی کرے گا، اللہ ہم کے لیے توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کے اوپر عمل کریں گا، اللہ کا راستہ کے اوپر ہم چلنے کا توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقوال ہم کے لیے مشعل راستہ بناوے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ لوگوں نے ادھر جمع ہے، اللہ سب کے لیے کوئی مقاصد شرعی ہے سب پورا کرو۔ وہ ہم کا بھائی ہے شفیق صاحب، پرسوں اس کا والد سے فوت ہو گئے، ہم ادھر پشاور گئے، اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ اس کا مغفرت نصیب کرے گا، اللہ اس کا جنت الفردوس نصیب کرے گا، اللہ لمبا سفر اس کے اوپر آسان کرے گا، اللہ جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نصیب کرے گا، اللہ قبر اس کے لیے باغیچہ جنت بناؤ، حفرہ جہنم سے بچاؤ اللہ تبارک و تعالی، پسماندگان کے لیے اجر عظیم عطا فرماؤ، صبر جمیل عطا فرماؤ۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔